ناول یوں مل گئے راستے، رائٹر ہمایوں کاظمی، ایپیسوڈ نمبر 4۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر باتھ روم کی جانب اٹھی جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ چائے کو ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تولیے سے بال رگڑتے وہ باتھ روم سے نکلا جہاں سامنے آلیانا اس کے سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی براق اور ان کی ماں کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں براق بہت چھوٹا تھا، شاید کچھ ماہ کا، اور یوشیل لگ بھگ 4 سال کا تھا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں یوشیل سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے کمرے میں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ لہجہ ہر احساس سے آ رہی تھا، کوئی نرمی کوئی الفت کچھ بھی نہ تھی۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، اعتماد بحال کرتے وہ گویا ہوئی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ یوشیل سے بہت ڈرتی تھی، اس کے ایک آواز میں اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ جاری ہو جاتی تھی۔ میں نے مانگی چائے؟ وہ الٹا سے سوال کر رہا تھا۔ آلیانا نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ تم اس گھر میں سب کا دل جیت سکتی ہو، میرا نہیں۔ میں جب جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے تمہاری ماں کی شکل یاد آتی ہے، وہ عورت جس نے میری ماں کو پوری زندگی کوئی سکھ نہیں ملنے دیا۔ میں کیسے اس عورت کی بیٹی کو کھلے دل سے قبول کر سکتا ہوں؟ ٹیبل سے چائے کی پیالی اٹھاتے اس نے ٹرے سمیت اسے زمین بوس کر دیا۔ شور کی آواز پر برا کمرے میں داخل ہوا جہاں آلیانا آنکھوں میں آنسو لیے یوشی کو دیکھ رہی تھی جو غصے سے بھرا اسے گھور رہا تھا۔ میری ماما نے آپ کی موم سے کچھ بھی نہیں چھینا، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ماں کے ذکر پہ آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ ماں کی ممتا محسوس کیے ایک لمبا عرصہ بیت چکا تھا۔ بھائی کے منہ سے ماں کے لیے حد درجہ تلخ گفتگو اس کا دل چیر دیتی تھی۔ تمہاری ماں نے ایک شادی شدہ 2 بچوں کے باپ کو ٹریپ کیا، انہیں خود میں ایسے گم کر دیا کہ وہ اولاد تو کیا باپ تک کو بھول گئے، اور تم کہتی ہو کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ آلیانا کو رونا آنے لگا، وہ چاہ کر بھی ماں کی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہ دے سکی۔ بس کر دو بھائی، ہر وقت ماضی کا ذکر اچھا نہیں ہوتا، تم میرے ساتھ آؤ آلیانا۔ براق نے آگے بڑھ کے اس کے کامتے وجود کو اپنے ساتھ لگاتے ایک تعصب بھری نظر یوشی پہ ڈالی جو ہر چیز نظر انداز کرتا سینے پہ بازو باندھے خاموش کھڑا تھا۔ یار منہ سیدھا کرو اپنا، دیکھو کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے۔ شام کے وقت براق آلیانا کو اپنے ساتھ زبردستی کالونی کے پارک میں لے آیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوا نے موسم کو ہلسا خوشگوار بنا دیا تھا۔ کالونی کی شادی شدہ جوڑوں سے لے کر سب چھوٹے بڑے چہل قدمی کرتے ساتھ ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ تم بہت اچھے ہو براق۔ آلیانا محبت سے براق کے دونوں گال آلیانا نے محبت سے براق کے دونوں گال کھینچے جو اسے آنکھیں دکھاتا فوراً پیچھے ہوا۔ باز آ جاؤ تم، یہ نہ ہو یہیں چھوڑ جاؤں تمہیں۔ گالوں کو سہلاتے وہ چڑھ کر بولا جبکہ آلیانا اب اپنے دونوں کان پکڑتی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ دیکھو بیبی ایلیفنٹ بھی یہاں ہے۔ براق نے فوراً حریم کی طرف اشارہ کیا جو بلو قمیض شلوار پر دوپٹہ کمر سے باندھے اور وائٹ جوگرز میں ورزش کرنے میں مصروف تھی۔ واہ بیبی بیبی ایلیفنٹ، تم بڑا پتلا شتلا ہونے کے چکر میں ہو، خیر تو ہے؟ براق نے شرارت سے اسے مخاطب کیا۔ بکواس نہ کرنا میرے ساتھ، بیبی ایلیفنٹ جا کر اپنی بیوی کو کہو۔ ورزش روکے وہ بھی اسی کے انداز میں گویا ہوئی۔ بیوی تو نہیں ہے ابھی تک، چلو تب تک تم سے کام چلا لیتا ہوں بیبی ایلیفنٹ۔ حرم غصے میں کوئی منہ توڑ جواب دینے ہی والی تھی لیکن نظر بے ساختہ خود سے کچھ قدم دور آلیانا پہ پڑی جو آسمانی رنگ کے لباس میں سکارف گلے میں ڈالے مسکراتے ہوئے دونوں کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ براق کو بھاڑ میں جھونکتے وہ فوراً آلیانا کی طرف متوجہ ہوئی۔ خود کو بہت سمجھدار سمجھتی ہو نا، تو بتاؤ یہ کون ہے؟ حرم آنکھیں چھوٹی کیے دونوں کو گھورتی رہی۔ براق کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ یہ ابوذر بھائی کی بیوی تو نہیں؟ حرم کی چہکتی آواز پہ براق نے تعصب سے اسے دیکھا جبکہ آلیانا کو جانے کیوں ابوذر کا حوالہ اپنی ذات کے ساتھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ اس نے بوکھلا کر دونوں کو دیکھا۔ موٹی عقل ہے اس لیے کچھ اور سوچ نہیں سکتی۔ یہ ابوذر کی بیوی نہیں، میری بہن ہے۔ اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلاتے وہ خوشی سے گویا ہوا جبکہ حرم اچانک مل جانے والی بہن پر صدمے کے زیر اثر دونوں کو گھورنے لگی۔ میں نہیں مانتی، ایسے کہاں سے اچانک بہن پیدا ہو گئی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ براق سچ کہہ رہا ہے حرم، میں یشی بھائی اور براق کی سٹیپ سسٹر ہوں۔ وہ مختصر جملوں میں اسے اچھے سے سمجھا چکی تھی۔ موٹی عقل ہے نا اس لیے بات سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ براق پھر شوخی سے گویا ہوا۔ اچھا بس زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں ورزش کر رہی ہوں، مجھے تنگ مت کرو۔ آلیانا سے خوش دلی سے ملتی وہ ساتھ ہی براق کو جھاڑ چکی تھی۔ تم بہت کیوٹ ہو حرم، آلیانا نے خوش دلی سے اس کی تعریف کی تھی۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی بہت پیاری اور معصوم سی لگی۔ بہت شکریہ پیاری آلیانا، لیکن یہ بات آپ ذرا اپنے اس نکمے بھائی کو سمجھا دیں۔ میری بہن کی تو ہر کوئی ہی تعریف کرتا ہے، اب اگر اسے تم کیوٹ لگ رہی ہو تو پھر میں تو شاہ رخ خان سے کم نہیں لگتا، کیوں آلیانا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ براق نے پھر اسے جلایا۔
آج تم جتنا بھی فساد ڈالو، میں پھر بھی تم سے نہیں لڑوں گی۔ خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کیوں؟ خیریت؟ ایسا کیا ہے آج؟ براق کے پوچھنے پر شرم سے وہ چہرہ جھکا گئی۔ آلیانا اور براق نے عجیب نظروں سے سامنے موجود شرم کی مورت کو دیکھا، جو شرم نہ آنے پر بھی زبردستی شرمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اگلے ماہ میرے وہ آ رہے ہیں۔ دوپٹے کے کونے کو منہ میں ڈالتے وہ شرمانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ کون؟ آلیانا نے بھی ساختہ پوچھا۔ اس کے نزدیک وہ کوئی نام تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ارے سمجھو نا، وہ مطلب میرے ہونے والے مجازی خدا۔ نام تھوڑے ہی لے سکتی ہوں میں ان کا۔ کیوں؟ نام لینے میں کیا حرج ہے؟ آلیانا ہونک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم باہر سے آئی ہو نا، اس لیے تمہیں نہیں پتا۔ ہمارے یہاں ہونے والے شوہر کو نام سے نہیں بلاتے۔ حرم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیوں؟ نام سے بلانے سے کیا نام بدل جاتے ہیں؟ آلیانا کے نزدیک یہ پوری بات ہی عجیب تھی۔ حرم کے نزدیک یہ سراسر آلیانا کی ناسمجھی تھی۔ گھاس پر پڑے فون کی بجتی رنگ ٹیون پر حرم نے فوراً موبائل کان سے لگایا، جہاں اس کی امی اسے فوراً گھر پہنچنے کا کہہ رہی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب تم دونوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور الیانا تم مجھے اب بہت اچھی لگی ہو، اس لیے تمہیں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ میرے گھر آنا، پھر میں تمہیں اپنے ہونے والے مجازی خدا کی تصویر دکھاؤں گی، جو میں نے تکیے کے نیچے چھپائی ہوئی ہے۔ آخری جملہ دھیرے سے بولتی وہ فوراً خوشی اور شرم سے چہکتے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ آلیانا نے سات بت بنے براق کو جھنجھوڑا۔ یہ لڑکیاں لفظ منگیتر پر اتنی شوخی کیوں ہو جاتی ہیں؟ براق نے دور جاتی حرم کو دیکھ کر کہا۔ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایک منگیتر ہی ان کی زندگی کی تمام ادھوری حسرتوں کو پورا کرے گا، لیکن وہ بھول جاتی ہیں کہ زندگی کوئی فیری ٹیل نہیں، جہاں شہزادے کے ملنے سے شہزادی کی زندگی کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ براق نے اسے دیکھا جو سر جھٹکتے آپ سامنے کھڑے آئس کریم والے کے پاس جا رہی تھی۔ براق بھی ہر چیز فراموش کیے اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں کچھ حل کرواؤں ماموں؟ آم کے ساتھ زور آزمائی کرتے دیکھ کر اس نے اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ ہاں پلیز، تم آم کو کیوبس کی شیپ میں کاٹ دو، میں تب تک سینڈوچ بنا لیتا ہوں۔ اس نے فوراً آم گنوا کے حوالے کیا۔ باقی فروٹ وہ کاٹ چکا تھا اور اب ساتھ ساتھ چکن سینڈوچ کے لیے ٹوسٹر میں بریڈ ٹوسٹ کر رہا تھا۔ آپا نے کچن میں ہوتی تیاریوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، جہاں تعمیر فروٹ سلاد کے ساتھ ساتھ جوس اور سینڈوچ بنا رہا تھا۔ میں کچھ مدد کرواؤں تامین؟ آپا کی آواز پر ہاتھ ایک لمحے کو روکے اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ ضرورت نہیں ہے، آپ جتنا کر چکی ہیں کافی ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ گنوا نے ایک نظر ماں کو دیکھا جن کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ میں رابیل کی تکلیف سمجھتی ہوں لیکن نہیں، آپ اس کی تکلیف نہیں سمجھ سکتی۔ اگر آپ اس کی تکلیف کو سمجھتی تو کبھی ایسے لوگوں کو گھر میں داخل نہ ہونے دیتی جو رابیل کی تکلیف کی وجہ ہے۔ ان کی بات بیچ میں ٹوکتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میں رابیل کے در سے انجان نہیں ہوں، لیکن گھر آئے مہمانوں سے بدسلوکی کرنا بھی ہمارا شیوا نہیں، وہ بھی اس صورت میں تو بالکل نہیں جب سامنے والا ہمارے ابا جی کے عزیز دوست کی بیوی ہو۔ بطول بھی ابا جی کے ایک قریبی دوست رفیق صاحب کی زوجہ تھی، جن کا ان کے گھر میں خاصا آنا جانا تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کون ہے۔ جو لوگ میری بیوی کے لیے تکلیف کا باعث ہیں ان پر میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، اور میں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں آپا، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، میرے لیے میری بیوی کی ذہنی اور جسمانی صحت زیادہ ضروری ہے۔ ساری چیزیں ٹرے میں سجاتے وہ بغیر کچھ کہے سنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس سب میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر بطول بی کے منہ کے آگے خندق ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے بولتی ہیں تو اس میں میرا قصور کہاں ہے؟ پاپا خود بفری ہوئی تھی۔ بطول بی کی میٹھی باتیں پورے محلے میں مشہور تھیں۔ وہ میٹھے نرم لہجے سے ایسے مقابل کو نشتر چبھاتی تھیں کہ مقابل سینے سے نکلتے خون کو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ آپا غصے سے بڑبڑاتی کچن سے باہر نکل گئی۔ بے حسی جیسا مرض تیزی سے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے اور صد افسوس کہ حکومت آج تک اس کے لیے کوئی ویکسین ایجاد نہ کر سکی۔ ماں کی پشت کو دیکھتی گنوا نے سر جھٹکا۔ ہر کوئی اپنی نظر میں درست موقف رکھے ہوئے تھا۔ آپا بھائی کی خوشی چاہتی تھی اور بھائی بیوی کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، اور لوگ زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ بات صرف احساس کی تھی۔ آہٹ محسوس کرتے اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ کچھ بے مول آنسو آنکھوں سے بہتے تکیے کے غلاف میں جذب ہو گئے۔ پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کرتے وہ بمشکل ٹرے سنبھالے اندر داخل ہوا، جہاں سامنے بیڈ پر پیٹ موڑے وہ سوتی نظر آئی۔ ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے رابیل کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ سرخ و سفید رنگت بخار کی حدت سے تمتما رہا تھا۔ اٹھ جاؤ بیلا، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ اس کی پلکوں کی جنبش دیکھتے وہ دھیرے سے گویا ہوا۔ رابیل نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو تشویش سے اسی کی جانب متوجہ تھا۔
چہرے پر تفکر کے سائے چھائے ہوئے تھے، تکیہ پشت پر سیٹ سیٹ کرتے اسے مقابل کو بیٹھنے میں مدد دی۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا ہے۔ اس نے ٹرے دونوں کے درمیان رکھتے ہوئے اسے دیکھا، جو چپ چاپ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری وجہ سے آپ آج دفتر بھی نہیں گئے؟ وہ مدھم لہجے میں گویا ہوئی۔ کل سے آج تک وہ کمرے میں بند تھی، رات کو روتے روتے سے صبح بخار نے آن گھیرا، ہر چیز کو فراموش کیے دمیر اس کی ہلکی سی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھا تھا، اور پورا وقت اس کے سرانے اس کا خیال رکھتا رہا۔ کام ضروری نہیں، میرے لیے تم ضروری ہو۔ دمیر نے شرارت سے اس کا ناک دبایا۔ رابیل کی آنکھوں کے گوشے ہلکے ہلکے نم ہونا شروع ہو گئے۔ کل سے وہ خود پہ عجیب بوجھ اور بے چینی محسوس کر رہی تھی، لیکن دمیر کا ہونا اس کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ چلو شاباش، کھانا شروع کرو۔ دامیر نے اس کی توجہ ٹرے کی جانب دلوائی، لیکن رابیل کی نگاہیں اس کے انگوٹھے کے زخم پر پڑی، جہاں پر خون کی ایک لکیر جمی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ دمیر کو اس وقت وہ بہت پیاری لگی۔ اس کا بڑا ہاتھ اس کے چھوٹے ہاتھوں میں موجود تھا، جس کا وہ بہت غور سے معائنہ کر رہی تھی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، پریشان مت ہو، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ ایسے کیسے کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ نے یقیناً کچن میں کام کرتے ہوئے احتیاط نہیں کی ہوگی۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ رکیں، میں اس پہ کوئی دوائی لگا دیتی ہوں، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ دامیر نے اس کے دونوں کندھوں کو پکڑتے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جو حواس باختہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیلا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس کے حواس کچھ پرسکون سے ہوئے، جو خاموشی سے اب اسے دیکھنے لگی، جس نے سینڈوچ اٹھا کر اس کے لبوں کے قریب کیا۔ کھاؤ، کھاؤ اسے، شاباش۔ آرام سے سکھاتے دیکھتے کل سے تنے اعصاب کچھ پرسکون ہو گئے۔ میں اثر پڑھ لوں، پھر شاپنگ پر چلتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے اس نے پلان ترتیب دے دیا۔ وہ رابیل کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح تکلیف دہ سوچوں سے نجات دلوانا چاہتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، مجھے گھر کے لیے بھی کچھ سامان لینا ہے، اور گنما اور حرم نے بھی موسم کے لحاظ سے کچھ کپڑے لینے ہیں۔ تعمیر نے تعجب سے اسے دیکھا، جو پورا گھر لے جانے کو تیار تھی۔ میرا مطلب میں اور تم تھے، لیکن اگر تم پورا خاندان لے جانا چاہتی ہو تو ایسا ہی صحیح، جیسے تمہاری خوشی۔ ہاتھ کی پوچھ سے اس کا گال سہلاتے وہ بولا۔ رابیل نے لفظ خاندان پھر اسے گھور کر دیکھا، جو شرارت سے مسکراتا اثر کی نماز کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی، مجھے کالج کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں، آپ چلیں نا میرے ساتھ بازار۔ دوپٹے کا کونا کھینچتے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ماں کو بازار لے جانے پر رضامند کر رہی تھی۔ حرم، تنگ مت کرو، میں کہیں نہیں جا رہی، خدیجہ بیگم نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ پھر مجھے آپو کے ساتھ جانے دینا۔ حرم کے سرار پر خدیجہ بیگم نے اسے گھورا، جو ان کی گھوری کو کھاتے میں لائے بغیر ہنوز اپنی ضد پہ قائم تھی۔ چپ کر جو حرم، کیا میں اب جوان جہان بیٹیوں کو ایسے اکیلے بازار بھیجوں؟ یہاں کے تو حالات بھی آئے دن خراب رہتے ہیں۔ مٹر چھیلتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ ملکی حالات پہ بھی تبصرہ کر رہی تھی۔ تو پھر میں کس کے ساتھ جاؤں؟ مجھے ہر حال میں شام تک ساری چیزیں چاہیے۔ صوفے کے کشن پر سر رکھتے وہ اپنے مسئلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا میرے گولوں کو؟ کیوں ناراض بیٹھی ہو؟ لاؤنج میں قدم رکھتی اس سے منہ بسورتی حرم کو دیکھا، جو ماموں کو دیکھتے ہی چہک سی اٹھی۔ ماموں، مجھے بازار جانا ہے ابھی۔ حرم نے فوراً سے ماموں کے سامنے فریاد لگائی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، میں تب تک نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے حرم کو بھیجتے ایک نظر خاموش کام کرتی مہو آپا کو دیکھا، جو دانستہ متوجہ نے تھی۔ سوری آپا، معاف کر دیں۔ ان کے قدموں میں بیٹھا وہ معافی کا طلبگار تھا۔ آپا رخ موڑے مٹر چھلنے میں مصروف تھیں۔ ارادہ رات کو مٹر پلاؤ بنانے کا تھا، جو رابیل کی مرغوب غذا تھی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتا، مجھ سے بیلا کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آپ جانتی ہیں، وہ کل پوری رات وقفے وقفے سے روتی رہی۔ بظاہر آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے تھے، لیکن تکلیف مجھے اپنے سینے پہ محسوس ہوتی تھی۔ آپا کا ہاتھ پکڑے وہ ان سے سابقہ رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ آپا لمحوں میں بائی کی محبت میں موم کی طرح پگھل گئی۔ میں رابیل کی تکلیف سے انجان نہیں ہوں، میں سب سمجھ سکتی ہوں۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، جیسے مجھے میرا بھائی عزیز ہے ویسے ہی اس کی بیوی بھی عزیز ہے۔ دمیر آپا کے ہاتھوں کو عقیدت سے لبوں سے لگا گیا۔ آپا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، صدقے کے دل سے بھائی کی دامی خوشیوں کے لیے دعا دی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہارا اور نور کا ولیمہ ادا کر دیا جائے۔ مصطفیٰ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ابا کو دیکھا، جو میزائل کا حملہ کرتے اب پرسکون انداز میں ٹھنڈے شکر کے شربت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ابا، جیسا آپ سوچتے ہیں نا، اس سے بہتر ہے آپ نہ ہی سوچا کریں، مصطفیٰ نے چڑ کر کہا۔ کہاں یہاں وہ اس لڑکی کو بیوی ماننے کو تیار نہیں تھا، اور کہاں ابا اس کا ولیمہ رکھ کر پورے محلے کو مدعو کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں مصطفیٰ، کل بھی محلے کی ایک عورت آئی تھی، نور کو دیکھ کر پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے۔ میں نے بتایا کہ میری بہو ہے، تو کہنے لگی آپ لوگوں نے بیٹی کی شادی بھی کر لی اور بتایا بھی نہیں۔ ایسے میں ولیمہ رکھنا بہتر رہے گا، سب لوگ
نور سے مل بھی لیں گے اور کسی کو کوئی بات بنانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس نے ماں کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، آپ بھی ابا کی طرح اماں بھی پوری طرح سے مخالف پارٹی سے جا ملی تھی۔ ویسے بھی ولیمہ ادا کرنا سنت ہے اور سنت کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ابا نے بیچ میں لقمہ دیا۔ حیرت ہے ابا، نماز کی سنتیں تو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے، اور ولیمے کی سنت کی بڑی فکر ہے آپ کو۔ ہاتھ نچا نچا کر کہتے وہ ابا کے غصے کے گراف کو بڑھا گیا۔ ابا نے غصے سے گھور کر اکلوتے بیٹے کو دیکھا جو جب بھی بولتا باپ کا غصہ ہی بڑھاتا تھا۔ دیکھ رہی ہو بیگم، یہ ناہنجار اولاد دی ہے اوپر والے نے، ہر وقت مجھے بس میری ہی غلطیاں گنواتا رہتا ہے۔ ابا سنتوں والی بات پر کچھ شرمندہ سے ہو گئے۔ ابا، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کے کہنے پر اچانک شادی کر لی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ایک دور پار کے رشتہ داروں کی شادی پر جا کر میری اپنی شادی کا واقعہ پیش آ جائے گا۔ لیکن میں فی الحال شادی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ میں اب تک جاب لیس ہوں، میں کیسے ایک بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکوں گا؟ اس نے ابا کو منانے کی پوری کوشش کی۔ بیٹے، میں تمہاری بات سے متفق ہوں، لیکن بعض اوقات کچھ فیصلے ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کی رحمت وہ اللہ کی حکمت سے ہوتے ہیں۔ ہم زندگی میں سالوں کے منصوبے بنا لیتے ہیں، لیکن در حقیقت ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جلد یا بدیر ہمیں یہ سمجھ آ ہی جاتا ہے۔ اماں کی بات پر اس نے سر جھکا دیا۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، دل میں ہزاروں خدشات تھے، لیکن اس نے ولیمے کے لیے حامی بھر دی۔ ابا اور اماں چند قریبی رشتہ داروں اور محلے والوں کو بروز جمعہ ولیمہ پر مدعو کر دیا۔ نہا کے جب وہ کچن میں داخل ہوا تو ابو ذر اور یوشی رات کے کھانے بنانے میں مصروف تھے۔ الیانا اپنے کمرے میں موجود تھی۔ بڑے ابا اپنے دوست رفیق احمد سے ملنے گئے تھے۔ خوشبو میں نہائے براق کو دیکھتے دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ یہ تم آج اتنا تیار ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ اس کے اطراف میں کھڑے ہوتے دونوں نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا، جو بلو پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، خوشبو میں بسا چہرے پہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ میں نے کہاں جانا، گھر ہی ہوں۔ یونیورسٹی سے چھٹی ہونے کی بدولت اس کا اتنا تیار ہونا دونوں کو کھٹک رہا تھا۔ تو پھر آج اتنی خوشبو کیوں بکھیر رہے ہو؟ یوشین نے تفتیشی نظروں سے اسے دیکھا۔ اف بھیا، ایک تو آپ میری خوبصورتی سے جلتے ہیں۔ براق نے نظریں گھمائی، پیاز کاٹتے ابو ذر نے مسکراہٹ دبائی۔ میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے سے جانتا ہوں میں تمہارے سارے کرتوت۔ یہ جو گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر گپے ہانکتے رہتے ہو، اس سے باز آ جاؤ براق، ورنہ میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ براق نے سر کھچاتے ہوئے یوشی کو دیکھا جو سخت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ براق کی پرورش میں بڑے ابا کے ساتھ یوشی اور ابو ذر کا بھی بہت اہم کردار تھا۔ ان کی کوشش ہمیشہ سے یہی رہی تھی کہ براق کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہو۔ یونیورسٹی جانے کے بعد ایک بری عادت جو براق میں پائی گئی وہ تھی صنف نازک سے بات چیت۔ بظاہر مقابل موجود لڑکیاں بھی براق سے محض وقت گزاری کے لیے بات کرتی تھیں، لیکن یوشی اور ابو ذر کے نزدیک یہ حرکت سخت ناپسند تھی۔ خود تو نکاح کر کے بیٹھ گئے ہیں، بس میری کوئی پرواہ نہیں۔ منہ بسورتے اس نے فریج کی طرف رخ کیا۔ بہت جلدی ہو رہی ہے تمہیں شادی کی، پہلے اپنا بوجھ تو اٹھا لو، پھر شادی کا سوچنا۔ یوشی کے غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ابو ذر دونوں بھائیوں کی نوک جھوک سنتا خاموشی سے اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ اچھا بس کر دو اب، تم دونوں کچھ خیال کرو، گھر میں الیانا بھی موجود ہے، کیا سوچے گی وہ ہمارے بارے میں؟ ابو ذر کے تنبیہ لہجے کو محسوس کرتے دونوں خاموش ہو گئے۔ قدموں کی آہٹ محسوس کرتے ابو ذر نے پلٹ کر دیکھا جہاں الیانا کچھ پریشان سی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ ابو ذر کی نظریں اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھی جو کچھ خاموش سی انگلیاں چٹکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ میرا شیمپو ختم ہو گیا، وہ کچھ جھجک کر بولی۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ چیزیں ختم تو ہو ہی جاتی ہیں نا۔ ابو ذر نے مسکرا کر اسے دیکھا جو چھوٹی سی بات پر پریشان سی ہو گئی تھی۔ یوشی نے سر جھٹکا۔ پر میں نے رات کو خود بوتل چیک کی تھی، تب تو وہ آدھی سے زیادہ بھری ہوئی تھی، پھر اچانک کیسے؟ تعجب سے اس کی بات سنتے دونوں نے بیک وقت پلٹ کر براق کو دیکھا جو فریج کے اندر گھسا چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں بات سمجھتے ابو ذر نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑی جو اب اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ تم نے ختم کیا ہے الیانا کا شیمپو؟ ابو ذر نے اس کی گردن دبائی۔ الیانا نے تعجب سے اسے دیکھا جو آدھی سے زیادہ بھری بوتل کو ایک بار میں ہی ختم کر چکا تھا۔ صرف شیمپو ہی نہیں، کنڈیشنر اور موئسچرائزر بھی آدھے سے زیادہ ختم ہے۔ الیانا شدید شوق تھی۔ ابو ذر اور یوشی تعصب سے براق کو دیکھا جو پہلی بار انہیں کچھ پیارا کچھ صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ اب پریشان نہ ہو، ہم ابھی چلتے ہیں بسات، گھر کا سامان بھی لے لیں گے اور آپ کی چیزیں بھی۔
अबू जर ने एप्रन उतारते फौरन प्लान तरतीब दिया। अलियाना गुस्से से बुराक को घूरती तैयार होने चली गई। बुराक हर बात से बेपरवाह अपनी खूबसूरती निहारने में मसरूफ था। आपने सब ले लिया? काउंटर के पास खड़े वो अलियाना के आने का इंतजार कर रहा था। घर का सौदा सलफ और दीगर जरूरी सामान वो ले चुका था। बुराक सामने मौजूद आईने पर खुद को नहारता मुसलसल दिल ही दिल में अपनी नजर उतार रहा था। जी, मैं सब ले चुकी हूँ। बास्केट काउंटर पर रखते वो अबूजर के साथ आन खड़ी हुई। काउंटर पर मौजूद लड़का अब सारे सामान का टोटल कर रहा था। मैं देता हूँ। अबूजर ने अपना कार्ड कैशियर की तरफ बढ़ाया। पर आप मेरी चीजों के लिए पे क्यों करेंगे? वो हैरान नजरों से उसे देख रही थी। आप मेरे साथ हैं तो उसका कुछ समझ ना आया कि वो क्या जवाब दे। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ अफसर। मुझे अपना बोझ उठाना आता है। अपने सारे सामान का अलग से बिल देते वो खामोशी से शापर उठाकर दुकान से बाहर निकल गई। अफसर की निगाहों ने दूर तक उसका ताकुब किया, जो सर उठाए सीध में चलती एक आजाद खुद मुख्तार लड़की लग रही थी, जो अपनी जरूरतों के लिए किसी गैर मर्द पर इंहिसार नहीं थी। गहरी सांस लेते उसने गर्दन मोड़कर साथ खड़े बुराक को देखा, जो आबरू चुकाए उसे देख रहा था। क्या हुआ? उसने बुराक से पूछा। मुझे तो कभी इतना महंगा सामान लेकर देने की पेशकश नहीं की। अबू जर ने घूर कर उसे देखा। फजूल मत बोलो। बुराक को झिड़कते वो भी बाहर निकल गया। दाल में कुछ काला लग रहा है। या पूरी दाल ही काली है। जेरे लब बड़बड़ाते वो बकिया शापर उठाए उनके पीछे हो गया। गाड़ी में वो चारों रवाना होते मॉल में दाखिल हुए। हरम तो फौरन ही आर्ट का सामान लेने के लिए दुकान में घुस गई। अपने सामने किताबों से भरी लाइब्रेरी में दाखिल होती वो मबहूत सी निगाहें फैलाए बेहतरीन लिखारियों के शाहकार देख रही थी। गनवाद आमिर को इशारा करती खुद हरम के पीछे हो गई। सफेद रंग के कुर्ते शलवार पर बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, हाथ में स्याह रंग की घड़ी पहने वो धीरे से चलता उसके पीछे आन खड़ा हुआ। लाइब्रेरी के इस गोशे पर रश कम सी थी। और कितनी देर है? उसके पीछे सर नीचा करते वह सरगोशी के अंदाज में गोया हुआ। मुकाबल की सांसों की तपिश उसे अपने कान पर महसूस हुई। क्यों? आप थक गए हैं? एक किताब को रैक पर रखते वो अब्बाना कुत्से की खुशबू हाथ में पकड़े खड़ी थी। उसकी बात पर दामीर के लबों के गोशों पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। तुम कहो तो पूरी जिंदगी यहाँ खड़ा रह सकता हूँ। लहजे की तपिश पर उसने पलट कर उसे देखा, जो पूरी शान के साथ इस्ताजा था। ऐसे दावे मत करें जो पूरे ना कर सके। भूरी आंखों में चैलेंज था। दामीर ने मुस्कुराहट दबाई। दामीर मुगल अपने लफ्जों पर कायम रहने वाला शख्स है। वो एक अज़म से गोया हुआ। लेकिन आपने तो राबेल को भी छोड़ने का दावा किया था। फिर वो पूरा क्यों नहीं किया? वो उसकी घूर कर स्याह आंखों में देखने लगी। वहां मामला दिल का था और दिल के आगे मैं मजबूर हूँ। एक हाथ बुक शेल्फ पर रखते वो उसकी आंखों में झांकने लगा, जो उसकी मौजूदगी में लम्हा लम्हा खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। तुम मेरी कुल हयात हो। तुम्हारा होना मेरे लिए बायसे नेमत है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी उदास खामोश सुबह को रोशनी में बदल देती है, और तुम्हारी उदासी से मेरी चमकती सुबह भी उदास शाम में ढल जाती है। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है बेला। कब, कहाँ, कैसे, मैं नहीं जानता। बस ये वो जज्बा है जो अपनी पूरी जड़ों समेत मेरे दिल के आंगन में एक मजबूत तनावर दरख्त की सूरत में मौजूद है। पेशानी से पेशानी टिकाए वो उस पर दिल के सारे राज अया कर रहा था। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। फोन की बेल पर दोनों फजूल हेज माहौल से बाहर निकल आए। फोन कान से लगाए वो ध्यान से हरम की बात सुन रही थी, जो गनवा को ना पाकर परेशान हो रही थी। अच्छा, तुम परेशान ना हो, हम आ रहे हैं। फोन को हाथ में लिए वो दरवाजे की जानी पड़ी। अपनी हर हमराद आमिर को ना पाते उसने पलट कर देखा, जो अब भी उसे ही देख रहा था, या शायद कुछ लम्हों पहले किया गया दावा पूरा कर रहा था। नफी में सर हिलाते उसके हाथ को अपने हाथ में लेती वो उसे अपने साथ घसीटते बाहर की जानी बढ़ गई। हरम चारों जानी परेशानी से देख रही थी। अभी कुछ देर पहले तो गनवा उसके साथ ही थी, फिर अचानक मालूम नहीं वो कहाँ गायब होगी। गनवा का फोन हरम के पास था। उससे उसने फौरन ही दामीर और रबील को अपने पास बुला लिया। क्या बात है हरम? यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? ब्लू कुर्ती के साथ व्हाइट पजामे में सफेद दुपट्टा अच्छे से सर पर ओढ़े वो दूर से आते बुराक की नजरों का मरकज बन गई। तुम, आप लोग यहाँ? बदहवासी के आलम में उसने सबसे पहले व्हाइट शर्ट और बीच बीच ट्राउजर में मलबूस बुराक को देखा, जिसके साथ पिंक कोट सेट में मलबूस अलियाना और ब्लैक शर्ट और पैंट में मलबूस अबूजर खड़े थे, जो ताज्जुब से हैरान परेशान हरम को देख रहे थे। हरम, खैरियत है ना? ऐसे यहाँ परेशान क्यों खड़ी हो? अबूजर की नरमी से पूछने पर वह परेशानी से उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर रही थी। अच्छा, तुम परेशान हो, मैं दामीर भाई को कॉल करता हूँ। फोन को पेन की जेब से निकालते उसकी नजर सामने से आते दामीर और राबेल पर पड़ी, जो उजलत में उन्हीं की तरफ आ रहे थे। मामू, चीख कर पुकारती वो दामीर के सीने से लग गई। क्या हो गया बच्चे? कुछ हुआ है क्या? हाथ से उसके सर को थपकते वो पूछ रहा था। मुझे लगा आप सब मुझे अकेले छोड़कर चले गए हैं।
بچوں کی طرح بولتے وہ اس وقت سب کو بہت پیاری لگی، سوائے براق کے جو اس کی بات پر آنکھیں گھما رہا تھا۔ میں اپنے بچے کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں اکیلے؟ پوچھنے کے انداز میں بولتے وہ سر جھکا کر اپنے سینے سے لگی حرم کو دیکھنے لگا، جو نفی میں سر ہلاتی اب مسکرا رہی تھی۔ گنوا کہاں ہے؟ دامیر نے ارد گرد نظریں گھماتے اس کی بابت دریافت کیا۔ پتہ نہیں آپو، میرے ساتھ تھی پھر اچانک پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ وہ دامیر سے چپکی ساتھ ساتھ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ سب کی باتوں سے بیگانی وہ یک ٹک سامنے سے آب آیا اور سقاف میں کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے کی چمک اسے بار بار اپنی جانب مشغول کروا رہی تھی۔ زندگی کے 22 سال اس نے لندن کے حسن میں گزارے تھے، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مرد و عورت دیکھنے کے باوجود اسے یہ نور کبھی کسی کے چہرے پر چمکتا محسوس نہیں ہوا۔ الیانا کی آواز پر سب اسے سب نے اسے دیکھا جو اب بھی محویت سے سامنے کھڑی رابیل کو دیکھ رہی تھی۔ رابیل اس کی تعریف پر جھیم سی گئی۔ تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ غزالی آنکھیں، سرخ سفید رنگ، مغربی نین نکوش، کندھے تک آتے سیاہ بال اور متناسب سراپے کی مالک لڑکی کو دیکھ کر رابیل کو کچھ اور سمجھ نہیں آیا۔ نو نو، آپ سمجھی نہیں۔ آپ میں کچھ ہے جو کسی کو بھی آپ کی طرف بہت آسانی سے مائل کر سکتا ہے۔ وہ اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دامیر نے مسکرا کر رابیل کو دیکھا جو اس کی تعریفوں پہ سرخ ہو رہی تھی۔ حرم، گنوا کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے جو ایک بیگ ہاتھ میں لیے انہیں کی جانب آ رہی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی گنوا؟ دامیر نے پوچھا۔ وہ کچھ چیزیں لینی تھی ماموں۔ حرم کو منہ کھولتے دیکھ کر گنوا نے اس کا ہاتھ دبایا جو اب عجیب نظروں سے گنوا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی تمام خریداری تو ہو گئی تھی، پھر یہ کیا تھا جو وہ چھپ کر لے کر آئی تھی؟ شکر ہے آپ خیریت سے ہیں بھابھی، ورنہ میرا بھائی آج رنڈوا ہو جاتا۔ براق کی گوہر افشانی پہ سب نے بے ساختہ اسے دیکھا جب زبان تان تو تلے دبائے کھڑا تھا۔ تو تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ حرم اور گنوا سے ملتے اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر رابیل پر جا رہی تھی جس نے اسے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ وہ خوشی سے سر ہلاتی دعوت قبول کر گئی۔ ہاتھوں کو باہم پھنسائے وہ خاموشی سے ساجد مغل کے سامنے برجمان تھا، چہرے کا تاثرات دونوں طرفہ کوئی حوصلہ مند نہ تھے۔ دامیر اور خدیجہ بیگم دونوں کو دیکھتے دو بڑے طوفانوں کے تھم جانے کے لیے دعا گو تھے۔ طلاق کب دے رہے ہو میری نواسی کو؟ الفاظ کی نشر بڑی آسانی سے چھوڑتے وہ صوفے پر ٹیک لگائے اسے دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر سخت تاثرات کا ڈیرا تھا۔ میں جب تک زندہ ہوں اسے کبھی اپنے نام سے جدا نہیں کروں گا۔ گرے پینٹ پر وائٹ شرٹ اور سیاہ رنگ کے شوز زیب تن کے خدیجہ بیگم کی نظروں میں ان کا سخت کڑگل جوان داماد تھا جس کی حمایت میں وہ فی الحال کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ سب کرو گے اور ہم چپ بیٹھیں گے؟ ہمارے پاس اور بھی بہت سے راستے موجود ہیں۔ ساجد مغل کی دھمکی کا اس پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ لاپرواہ سا بیٹھا تھا، اس کے نزدیک یہ دھمکیاں بے معنی تھی۔ مثلاً کیا راستہ موجود ہے آپ کے پاس؟ کورٹ جائیں گے؟ ضرور جائیں، لیکن یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی بھی عدالت مجھے میری بیوی سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ حسن مغل نے غصے سے مٹھیوں کو بھینچا، یہ لڑکا ان کا خون جلانے میں ماہر تھا۔ میں کبھی اپنی نواسی کو تمہارے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے فیصلے پر اٹل دکھائی دے رہے تھے۔ آپ کیا کریں گے یا نہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں جس دن چاہوں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جا سکتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے نہیں روک سکتی۔ پینٹ کی جیب سے چشمہ نکالتے وہ ایک نظر ان کے سرخ چہرے کو دیکھتے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کچن سے جھانکتا نارجیا آنچل چپ چاپ دکھلا کے چھپ گیا۔ ابا جی چھوڑ دے اپنی ضد، کیوں بچوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں آپ؟ دمیر کو اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ گرما اس کی بھانجی تھی جس کی خوشیاں اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی، لیکن یہاں دو لوگوں کی لڑائی میں دو انمول زندگیاں تباہی کے دہانے پر تھی۔ میں جو بھی کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ابا جی اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ ایسا صرف آپ کو لگتا ہے ابا جی، کاش آپ نے میری زندگی سے کوئی سبق لیا ہوتا۔ جھٹکے سے اٹھتے اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ چہرہ پر چہرہ ہر احساس سے آری تھا لیکن پلکوں کی نمی بہت کچھ بیان کرنے کا کافی تھی۔ ماضی کے زخموں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ کسی اور کا اس کو ہونے نہ دوں گا، یہ پیمان اپنا نبھانے چلا ہوں، اسے صرف اپنا بنا کر میں دیپک جہاں بھر سے جھگڑا مٹانے چلا ہوں۔